بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنکم نساؤکم باللیل فأذنوا لہن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری بیویاں رات کو مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں عورتیں جانے کے لیے اپنے شوہروں سے اجازت لیا کرتی تھی کہ ہم بھی جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں۔ ان سے بہتر کوئی پڑھا سکتا ہے کیا؟ ان سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کوئی ہے پڑھانے والا؟ ان سے زیادہ بہتر قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا کوئی ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو عورتوں کے اندر جذبہ ہوتا تھا کہ ہم بھی جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھیں، تو اجازت مانگا کرتی تھیں عورتیں۔ کیوں مانگتی تھیں اجازت؟ وہ آگے بات آ رہی ہے۔ اجازت مانگا کرتی تھی اور صحابہ کرام منع کیا کرتے تھے کہ تم گھر میں ہی نماز پڑھو، مسجد میں نہ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے کہا چلو اجازت دے دو، آنے دو عورتوں کو بھی، رات میں نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہے آنے دو، کوئی بات نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، دونوں روایتیں ایک ہی صحابی سے ہیں۔ کن سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے سے یہ دونوں روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع مت کرو، آنے دو۔ عورتوں کے اندر جذبہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ آنا چاہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے دو، منع مت کرو۔ پھر آگے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کے لیے بہترین جگہ نماز پڑھنے کے لیے کون سی ہے؟ ان کا گھر ہے۔ کیا فرمایا؟ ان کا گھر، مسجد نبوی۔ جو آدمی وہاں صرف زیارت کے ارادے سے چلا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے غرض سے اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو قیامت والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اس کو ملے گی۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000، اور کم سے کم کتنا بتایا ایک روایت میں؟ 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے لیے بہتر جگہ نماز پڑھنے کے لیے تمہارا گھر ہے۔ جہاں نہ حضور ہے، جہاں نہ مسجد نبوی ہے، وہ تو اندھیری کوٹری ہے، کوئی فضیلت اس جگہ کی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بہتر جگہ
بیسٹ سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ عورتوں کو مسجد میں آنا اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے۔ پسند ہوتا تو فرماتے کیا؟ پسند نہیں ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر وہ ہے، لیکن تم تھوڑا ضد کرتی ہو، دل کے اندر شوق رکھتی ہو کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، چلو آ جاؤ۔ سمجھ آ گئی بات؟ باپ جو ہے بیٹے کو بولتا ہے بیٹا یہ مت کھانا، یہ جو چاکلیٹ ہے یہ بہت زیادہ میٹھا ہے، یہ لے لو، لیکن بیٹا بولتا ہے نہیں مجھے وہی ہونا وہی ہونا، تو باپ کیا کہتا ہے؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم وہ چاکلیٹ نہ کھاؤ بلکہ یہ کھاؤ، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے چل اچھا ہے، لیکن جب تم مانتے نہیں تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ چلو کھا لو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال سے آگے سنیے، ایک لمبی حدیث ہے، مشہور صحابی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، خاتون صحابیہ ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں، ڈائریکٹ آ کر کے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جماعت سے مسجد میں نماز ادا کیا کروں، انی احب الصلاۃ معک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، مجھے پتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے جذبات کو کہ تمہیں میرے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھنے کی بڑی چاہت ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھتی ہو، وہ نماز اس نماز سے افضل اور بہتر ہے جو تم اپنے بیرونی دالان میں پڑھو، باہر کے حصے میں پڑھو۔ یعنی گھر ہے، گھر کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے اس کمرے سے ہٹ کر تھوڑا باہر نکل کر کے پڑھنے سے، اور تمہاری وہ نماز جو تم اندر والے کمرے سے تھوڑا باہر نکل کر کے پڑھو یہ بہتر ہے اس نماز سے جو تم گھر کے برآمدے میں پڑھو، کیونکہ تھوڑا باہر آ گئی نا، اس لیے اس سے بہتر کون سی جگہ ہے؟ اندر جو جگہ تھی وہ ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے اس نماز سے جو تم اپنے قبیلے والی مسجد میں پڑھو۔ پھر آگے حضور نے فرمایا اور تمہارے قبیلے والوں کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے میری مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے۔ دیکھیں کتنی تفصیل سے آپ نے بتایا، عورت گھر کے ایک اندر والے کمرے میں نماز پڑھے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اس اندر والے کمرے سے تھوڑا ہٹ کر وہیں کمرے کے باہر ہی گھر کے اندر نماز پڑھے اس سے بہتر ہے اندر والا۔ اگر عورت گھر کے برآمدے میں نماز پڑھے تو برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اندر والے کمرے سے تھوڑا باہر نکل کر کے نماز پڑھے، کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔ عورت اگر اپنے ہی محلے میں اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے پردے میں، اس سے بہتر ہے کہ وہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ عورت اپنے محلے میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یہ بہتر ہے کس سے؟ حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ
وہ عورت اپنا محلہ چھوڑ کر کے ہمارے محلے میں آ کر کے صرف میری وجہ سے میرے پیچھے نماز پڑھے گی تو اپنا محلہ چھوڑ کر کے آنا پڑا نا، تو اپنے محلے ہی میں رہتی، وہیں کی مسجد میں نماز پڑھ لیتی، اس میں زیادہ پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا عورتوں کو مسجد میں بلانا، لانا، اپنے پیچھے نماز میں کھڑا کرنا نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور آپ کی چاہت کیا ہے؟ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ عورتیں ضد کرتی تھیں، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کی دلی چاہت کی وجہ سے اجازت دے دیا تھا کہ رات میں اگر یہ آنا چاہیں، کیونکہ رات خود پردے کی چیز ہے، اس میں عورتیں پردہ پہن کر کے آئیں گی تو ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور زمانہ بھی کیسا تھا؟ خیر کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے کسی بھی طرح کا فتنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا۔ اس دور میں بھی حضور نے کیا فرمایا؟ عورتوں کے لیے بہتر جگہ ان کی مسجد ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے اپنے طرز زندگی میں اب پیدا کر لی ہیں تو آپ خود ان کو مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی عورتوں پر، اب کوئی مسجد میں نہیں آئے گی۔ حضور کے زمانے میں آتی تھیں، وہ بھی شوہر سے اجازت لے کر، لیکن اب شوہر کو بھی اجازت دینے کا حق میں ختم کرتا ہوں، اجازت مت دو، آنے نہ دو ان کو مسجدوں میں، یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے عورتوں نے شکایت کی، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے شوہروں سے اجازت لے کر مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، حضرت عمر نے منع کر دیا، آپ کیا کہتی ہو؟ امی عائشہ سے آ کر کے عورتوں نے شکایت کی اور سوال کیا، تب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا، حضرت عمر نے منع کیا ہے، اگر حضور بھی اب زندہ ہوتے، یعنی حضرت عمر کے دور میں اگر حضور بھی اب زندہ ہوتے، اس زمانے کو پا لیتے، عورتوں نے کیا برا حال کر رکھا ہے، باریک باریک کپڑے پہننے لگ گئیں اور پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں، خوشبو وغیرہ لگانے لگ گئیں، بجنے والی چیزیں پہننا شروع ہو گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج زندہ ہوتے اور آج کی عورتوں کو دیکھتے کہ انہوں نے کیا ماحول کو بگاڑا ہوا ہے، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدِ، حضرت عمر کیا حضور بھی منع فرما دیتے، جنہوں نے تمہارے اوپر رحم کھایا تھا کہ چلو آنے دو، اجازت دینے کے لیے شوہروں سے کہا تھا، لیکن آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لَمَنَعَهُنَّ تاکید کے ساتھ فرمایا امی عائشہ نے، یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، منع کر دیتے، آنا جائز نہیں تم کو۔ بنی اسرائیل میں ان کے زمانے میں بھی عورتوں کو
ان کی عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے کچھ گڑبڑیاں کی، جن کو آنے سے منع کیا تھا وہ بھی آنے لگ گئی، نوجوان وغیرہ، خوشبو لگانا، جو بھی ہوا ہوگا۔ تو مثال دے کر بتایا جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو اپنی عبادت گاہوں میں آنے سے منع کیا گیا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج کا میرا زمانہ دیکھ لیا ہوتا، حضرت عمر کا دور، امی عائشہ کی جو زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ جو زندگی ہے، اگر آج کا میرا دور دیکھ لیا ہوتا، عورتوں کا حال معلوم ہو چکا ہوتا، تو آپ خود منع فرما دیتے۔ اب آپ بتائیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سے لے کر اب 2018 تک کتنے ہزار سال گزر گئے، کتنا بگاڑ آ گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، بے پردگی جیسی آج ہے ویسی اس زمانے میں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور عورتوں کو بازار میں نکالنے کے لیے دنیا کے اندر جتنا بھی چل رہا ہے، جتنی بھی مشنز کام کر رہی ہیں، عورتوں کو ان کا حق دو، ان کو گھروں سے باہر نکالو، ان کو چک شامپو سے لے کر ہوائی جہاز میں ہوسٹس تک بنا دیا۔ کون سا ایسا سامان ہے جس پر عورت کا فوٹو نہ ہو؟ کون سا ایسا سامان ہے؟ 8 آنے کا 50 پیسے کا چک شامپو سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر جگہ آپ کو عورت ہی عورت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ویسٹرن سے، یوروپین سے آیا ہوا کلچر ہے، قرآن کا بتایا ہوا کلچر نہیں، مدینے کا بتایا ہوا کلچر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کلچر نہیں ہے۔ بہرحال تو مسجدوں میں آنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں بالکل بند ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ، آخری بات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ بات فرمائی نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دور کو دیکھ لیا ہوتا تو ضرور منع فرما دیتے۔ تو اس حدیث کی بنا پر تمام صحابہ کرام نے اجماع کر لیا، یونٹی بن گئی سارے صحابہ کرام کی کہ اب امی عائشہ نے جو بتایا اسی پر عمل ہوگا، عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مسجد حرام میں تو عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے، مدینہ میں جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جیسے حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر عورتیں بھی جاتی ہیں، تو وہاں مسجدوں میں نماز پڑھتی ہیں۔ وہاں کا مسئلہ یہ ہے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے بھی افضل کہاں پر ہے؟ ہوٹل میں، اس کے بند کمرے میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تمہاری سب سے بہتر نماز وہ ہے جو تم اپنے گھر کی کوٹھری میں پڑھو، گھر کے اندر کا جو حصہ ہوگا، بالکل جہاں گھر والوں کی نظر بھی بہت کم پڑے، ایسی جگہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور وہاں کی نماز افضل قرار دیا ہے۔ مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا، ان کے گھر میں۔ لہٰذا جو عورتیں حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جاتی ہیں، ان کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے ہوٹل میں ہی نماز پڑھیں۔ عورت کو تو طواف کرنا ہے، طواف کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہی پڑے گا۔ جب طواف کرنے کے لیے تم یہاں آ ہی گئی ہو، اب پھر اس کو کہیں کہ تم واپس جاؤ ہوٹل میں جا کر کے نماز پڑھو، عورت اکیلی ہوٹل تک جائے، نئی جگہ ہے، زبان بھی نہیں آتی ہے، بہت ساری مشکلات ہے، اس لیے عورت کو کہہ دیا جاتا ہے چلو تم بھی یہاں نماز پڑھ لو، عورتوں کا جو حصہ ہے
وہاں نماز پڑھ لو چلے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال تو ہمیں عورتوں کو مسجدوں میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔